ناظرین کرام، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ الہامی کتاب ہے۔ قرآن کریم کا ایک ایک حرف پڑھنے سے ڈھیروں نیکیاں اور اجر و ثواب ملتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لاتعداد فضائل روایتوں میں موجود ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کو حفظ کرنے کے بھی بے شمار فضائل روایتوں میں وارد ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، اگر ہم اپنے شب و روز پر غور کریں تو ہماری اکثریت قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے سے کوسوں دور ہے۔ ہمارے قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے ہی ہماری اکثریت کہیں قرآن کا تعویذ بنا کر گلے میں لٹکاتی ہوئی نظر آتی ہے، تو کہیں بعد از مرگ میت کے سرہانے پڑھنے کے بجائے میت کے سرہانے رکھ کر اس سے عملی بیزاری کا اظہار کرتی نظر آتی ہے، اور کہیں اس مقدس کتاب کو شادیوں میں ڈولیوں کے اوپر رکھا جاتا ہے، اور کہیں جہیز میں سجا کر رکھا جاتا ہے، اور کہیں جرگے نپٹانے کے لیے لوگوں کے سروں پر رکھا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی برکت حاصل کرنے کے لیے یہ سب کرنا ٹھیک ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہو ہم قرآن پاک کو پڑھ کر اور سمجھ کر قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کریں تو ہماری زندگی سکون سے بھر جائے گی۔ آج ہم سب کے گھروں میں قرآن کریم ضرور موجود ہے، اور الماریوں میں پڑا روزانہ یہ صدائیں لگاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے ہدایت لینے والا، کہ ہے مجھ سے کوئی دستور حیات لینے والا، اور ہے مجھ پر کوئی تحقیق کر کے مجھے دنیا پہ نافذ کرنے والا۔ اس لیے ہی تو علامہ اقبال نے فرمایا تھا، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری ہر مشکل آسان پڑھا کر۔ پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہرے پر لکھے ہوئے درد کے عنوان پڑھا کر، اور لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی۔ تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ جی تو ناظرین، اسی کے ساتھ علامہ اقبال کے شعر سے آپ سب سے اجازت چاہوں گا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلماں ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔